ہر گھر کے پیچھے ہر گھر پر 200 یا 500 روپیہ لگا دیں گے تو سیکریٹری صاحب کو 10 بار دوڑ کے جانا پڑے گا اس امام صاحب کی تنخواہ وصول کرنے کے لیے. مگر مووی پٹھان دیکھنے کے لیے 2,000 کا ٹکٹ بک پہلے کرتا ہے. یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا شاہ رخ خان کے نقشے قدم پہ چلنے کے لیے؟ پٹھان مووی دیکھنے کے لیے؟ پٹھان مووی دیکھ کر اور دیکھنے سے پہلے 2,000 کا ٹکٹ کٹانا آسان ہو جاتا ہے، مگر امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے میں 303 ڈگری بخار لگ جاتا ہے. ایک صدر صاحب نے فجر کی نماز سے پہلے امام صاحب کو کہا امام صاحب دعا کر دیجئے میرے بیٹے کو جاب ملنے والی ہے. امام صاحب نے فجر کی نماز ختم کر کے اور دعا میں یہ الفاظ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو جاب ملنے والی ہے، ان کو جاب جلدی دلوا دیجئے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ اتنا ہی طے کیجئے گا جتنی تنخواہ میری ہے. آپ صدر صاحب تو راڑ بگلا ہو گئے کہ یہ کیسا امام ہے، ان کو میں دعا کرنے کے لیے کہا یہ بد دعا کر رہے ہیں. کہا آپ کیسی دعا کی؟ انہوں امام صاحب نے کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا کہ آپ بولے ہماری تنخواہ کے مطابق ان کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے. تو امام صاحب نے کیا کہا ہم بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، ہم بھی تو کسی کے پوتے ہیں، تو جب ہمارا گزر اوقات اتنی تنخواہ ہو سکتی ہے تو آپ کے بیٹے کی گزر اوقات اتنی تنخواہ میں نہیں ہوگی. یہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا زمانہ بھی آ گیا ہے. کیا کہیے گا؟ ایک صاحب مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب مسجد صاحب آیا اور اذان دے دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ صاحب کیا کہتا ہے امام صاحب میں جا رہا ہوں. ایک صاحب دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے کہا کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہا دیکھنے میں اذان ہو رہی ہے. کہا اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ارے اذان ہو رہی ہے نماز تو پڑھ لیجئے. ایسے مسلمان ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں اذان ہو رہی ہے تو شیطان کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیا کہیے گا؟ اور کچھ اور بھی کمی ہو گئی ہے گاؤں سماج میں کہ امام صاحب کو بلایا جاتا ہے اور امام صاحب جب آتے ہیں تو سب کی نظر امام پہ رہتی ہے. ابھی مولانا جاوید صاحب نے کتنی اچھی تقریر کی، اور اس نے اپنے گھر پر اس طرح کے طریقے کی نظر رکھے تو کبھی بھی گڑبڑ سربر نہیں ہوگا، مگر امام صاحب پر نظر رکھتے ہیں. امام صاحب اگر موری اٹھا کے چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے باپ یہ خطرناک امام صاحب ہے، یہ تو موری اٹھا کے چل رہا ہے. امام صاحب موری گرا کے چلتے ہیں کہتے باپ رے باپ یہ تو موری گتا امام آ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. امام صاحب اگر لمبی سورہ پڑھا دیتے ہیں کہتے امام صاحب کو کھانا ہگنا کوئی کام تو ہے نہیں، جو سورہ من میں آتا ہے پکڑ لیتا ہے. امام صاحب چھوٹی سورہ پڑھا دیتے ہیں تو کہتے امام صاحب کو کل کل واللہ یاد ہے، اس امام سے گاڑی چلنے والی نہیں ہے. امام صاحب لمبی سورہ پڑھائے تو مصیبت، چھوٹی سورہ پڑھائے تو مصیبت، اور بڑی سورہ پڑھائے تو مصیبت. وہ موری اٹھا کے چلے تو مصیبت، اب موری گرا کے چلے تو مصیبت. ایسا ماحول بن گیا ہے. میں نے کہا تو وہ جو نوجوان تھا ضرورت سے زیادہ کبیات، وہ کہہ رہا تھا کیا اللہ تو سب کچھ ٹھیک بنایا، تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا. کیا کیا؟ دیکھیں آم کے پیڑ میں چھوٹا پھل 1 پوا کے آدھا کلو کا یہ آم بنایا، اور تربوز کا پودا جو کمزور ہے اس میں 2 کنٹل کا 2.5 کنٹل کا تربوز بنایا. آم ہونا چاہیے 2 کنٹل 2.5 کنٹل کا، اور تربوز چھوٹا ہونا چاہیے. یہ کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ جو سسرال چلا، اتفاق سے پیدل چلا، اور آندھی آئی وہ ایک آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا. آندھی ختم ہونے کے انتظار میں اللہ کا کرم دیکھیے، آندھی آنے کی وجہ سے ایک آم کا پھل ٹھیک اس کے ٹکلا کے بیچ میں گرتا ہے. کہتا باپ رے باپ. سمجھ گئے دوست؟ سمجھ گئے اللہ کی کاریگری میں کوئی کمی نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ نے جو بنایا ٹھیک بنایا. اونچا پہاڑ بنایا وہ بھی ٹھیک بنایا، آسمان بنایا ٹھیک بنایا، چاند بنایا ٹھیک بنایا، تارا بنایا ٹھیک بنایا، کالا بنایا ٹھیک بنایا، گورا بنایا ٹھیک بنایا. آپ کو
आधा किलो 1 पौवा का बनाया, ठीक बनाया, और तरबूज को 2 कुंटल बनाया, ठीक बनाया। दोस्त ने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। अरे तू नहीं देखा? कहा हमने नहीं देखा, बताओ तो सही। अरे यार मैंने कहा था कि गड़बड़ हो गया, आम अगर 1 पौवा का आम था तो मेरे टकले पर गिरा, मुझको 81 आ गया। खुदा की कसम 2 कुंटल का आम होता, आज हम चटनी हो जाते, आज हम भरता हो जाते। इससे पता चला कि खुदा की कारीगरी में कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह हाथ उठाकर ये इरादा कीजिए तो हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करके दिखा दिया, नमाज पढ़ के दिखा दिया, रोजा रख के दिखा दिया और हज करके दिखा दिया। उसी अंदाज से इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। और इसकी शहादत, इसकी गवाही हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में भी है। आप तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो जंगल यानी वन में रहने लगे, उनकी पहली मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। और हनुमान जी एक ही मुलाकात में श्री रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए थे। और एक दिन मौज में आकर हनुमान जी ने राम जी से कहा, ऐ राम मैं किसकी इबादत करूं, किसकी परस्तिश करूं, किसकी पूजा करूं और कैसे करूं, किस अंदाज से करूं, क्या मैं आपकी पूजा करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, एक किताब है श्री राम किंतु अमृत, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या कहा, ऐ हनुमान मेरी पूजा, मेरी परस्तिश तो हरगिज मत करना, बल्कि उस ईश्वर की पूजा करो, उस ईश्वर की परस्तिश करो और उसकी इबादत करो जिन्होंने पूरे कायनात को बनाया, सजाया, सवारा, मुझे भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। किताब में लिखा हुआ मिलता है किंतु अमृत, श्री राम किंतु अमृत में लिखा हुआ है प्रथमा तारक चैवादी की अर्थ चंदुर्का तीतिदंड मुज्यते चतुर्कुंडलाकार पंचम बिंदु संयुक्ता जरूरी रूप का कि सबसे पहले खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पे रुको करो, तीसरे नंबर पे कुंडली मार कर बैठ जाओ जिस तरह सांप कुंडली मार कर बैठता है, चौथे नंबर पे सजदा करो, 5वें नंबर पे मुराकबा में इस तरह बैठो कि ईश्वर के सिवा कुछ नजर नहीं आए। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ने का तरीका बताया। और नवासा रसूल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी करबला के मैदान में जब मुकाबला हो रहा था, नमाज की मोहलत मांगे और नमाज की नियत बांध लिए और सजदे की हालत में उनके जिस्म से गर्दन को जुदा किया गया था और उनको शहीद किया गया था। और वो शहीद होकर खून का दरिया बहाकर वो ये पैगाम दे करके चले गए कि नमाज का जब अल्लाह की इबादत में एक बेहतरीन इबादत नमाज है कि जब उसका वक्त हो जाए उस वक्त पर नमाज अदा करके अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह के सामने झुकना है। और करबला के मैदान को खून से रंगीन करके ये पैगाम दिया कि कहने वालों ने कहा कि दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, नीज़े पे का रहा था यही सर हुसैन का सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इसीलिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद हुए थे तो कहने वालों ने कहा हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल निकले, दिल के तख्ती पे तख्त निकले, हुसैन बावसूल निकले, हुसैन हैदर के दिल के टुकड़े, हुसैन ज़ारा के फूल निकले, जमीन बदले, जमाना बदले, साथी बदले, मैखाना बदले, मगर न बदले हुसैन अब तो वफात तक के वसूल
نکلے مگر نہ بدلے حسین اب تو وفات تک کے وصول نکلے. متی دل سے پوچھا ہے کہ بتا کہ کیا حسین ہے, کلیمی دل سے پوچھا ہے کہ بتا کیا حسین ہے. دڑپ دڑپ کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑی جیت کیا. یزید تھا حسین ہے. دل برا بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صفے برزمی بھی حسین ہے, آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, والا ابن زیاد ہو وہاں ایک جاب حسین ہے. نہ یزیدیت کی دلیل ہو نہ یزیدیت کا وکیل ہو, میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزباں بھی حسین ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. کہ سبحان اللہ.